أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم. بزرگ دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، گزشتہ ہفتے یہ بتایا گیا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، اور پھر اسی کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ ہم میں سے ہر مومن کا اور ہر روزے دار کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ دن میں روزے رکھیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوابین ہے، تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، ان کا بھی اہتمام کریں، اور دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کی نیت سے سنت سمجھ کر کے آرام کر لیں. عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے یہ وقت بہت ہی مقبولیت کا ہوتا ہے. اس میں دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کریں، اور 24 گھنٹے کے اندر ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی ہے، ایک تسبیح استغفار کی ہے، ایک تسبیح درود پاک کی ہے، ایک تسبیح اسم ذات اللہ 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 کی ہے، اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی ہے. اتنا کر لیا کریں. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے تسبیحات کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. استغفر اللہ، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا جا سکتا ہے. آج تھوڑے سے وقت کے اندر جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، انہی فرائض میں سے ایک فرض جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے. پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ، وحدانیت کا اقرار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا اور گواہی دینا. اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. دوسری چیز نماز ہے، تیسری چیز روزہ ہے، چوتھی چیز زکوٰۃ ہے، 5ویں چیز حج ہے. نماز تو روزانہ فرض ہے 5 مرتبہ، روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر، اور حج جو ہے پوری زندگی کے اندر 1 مرتبہ فرض ہے. اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو، مکہ اور مدینہ کا بسہولت سفر کر سکتا ہو، اس کے پاس
اتنی استطاعت، طاقت اور قوت ہو۔ ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ہر شخص کے اوپر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان مرد و عورت ہو، اس کے ساتھ ساتھ شریعت کی نگاہ میں وہ صاحب نصاب ہو، اتنے مال کا مالک ہو جس کے اوپر شریعت زکوٰۃ کی فرضیت کے حکم کو لاگو کرتی ہے۔ 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہو، 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہو، دونوں ملا کر کے چاندی کا جو نصاب ہے اس کے بقدر پہنچ جائے سونا اور چاندی، یا کسی کے پاس اتنی مالیت کا کاروبار ہو، تجارت ہو، تجارت اور کاروبار چاہے جس نوعیت کا ہو، تجارت اور کاروبار کی مختلف شکلیں ہیں، یا مثال کے طور پر 52.5 تولہ جو چاندی ہے اس کے بقدر کسی کے پاس نقد رقم موجود ہو، گھر پہ موجود ہو، بینک بیلنس ہو، کہیں اس نے لگا رکھی ہو، سال اس کے اوپر گزر جائے، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، 52.5 تولہ جو چاندی ہے یہ 612 گرام 34 ملی گرام کی ہوتی ہے۔ 612 گرام 34 ملی گرام کی ہوتی ہے۔ آج کا جو ریٹ ہے مثال کے طور پر 71,100 روپیہ 1 کلو چاندی کا ریٹ ہے۔ جس دن آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اس دن کا جو ریٹ ہوگا اس اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ آج کا ریٹ 71,100 روپیہ 1 کلو چاندی کا ریٹ ہے۔ 612 گرام 34 ملی گرام 45,349 روپیہ یا تھوڑا سا آگے پیچھے یہ ریٹ بنتا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 612 گرام 34 ملی گرام جس کی آج کی قیمت بنتی ہے تھوڑا سا کم و بیش 45,349 روپے، اتنا پیسہ کسی کے پاس بینک میں موجود ہو، اس کے بریف کیس میں موجود ہو، کہیں اس نے رکھ رکھا ہو، ضرورت سے زائد ہو، سال گزر جائے، ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن سے بھی ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے تو ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں حد اسلام سے نکل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے۔ گویا کہ زکوٰۃ کا انکار نہیں کر رہا، قرآن اور حدیث کا انکار کر رہا سرے سے، اس وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ انکار تو نہیں کرتا ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر، سستی، کاہلی اور لاپرواہی کی بنیاد پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، ایسا شخص فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، میدان محشر میں بھی ان اللہ اس سے بات پرس ہوگی اور اس کے اوپر دردناک عذاب قرآن نے اور احادیث مبارکہ نے بیان کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے۔
جگہ جگہ کے اوپر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اقیموا الصلاۃ، اطیعوا الزکاۃ، اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکات کو ادا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پہلا پارہ شروع کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ پہلے ہی پارے میں، پہلے ہی صفحے میں اس کی فرضیت کا اور اس کی فضیلت کا بیان ہو جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، زکات دیتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، لهم أجرهم عند ربهم، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کے پاس بڑا اجر ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ وہ کسی طرح سے بھی رنجیدہ ہوں۔ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور زکات کو دینے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہیں، اللہ جل جلالہ وعما نوالہ، جن کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ زکات کے ادا کرنے کے دنیاوی بھی فائدے ہیں اور اخروی بھی فائدے ہیں۔ دنیاوی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے تو زکات کے ادا کرنے کی وجہ سے اس مال میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر زکات ادا نہیں کرتا ہے تو وہ برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ برکت کے بارے میں بارہا باتیں آئی ہیں، تھوڑی مقدار میں زیادہ کام ہو جانا، اسی کو برکت کہتے ہیں۔ بندہ جب اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے تو زکات کے ادا کرنے کی وجہ سے وہ مال اس کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ بندہ جب زکات ادا کرتا ہے تو زکات کے ادا کرنے کی وجہ سے اس مال کے اوپر ہلاکت نہیں آتی، تباہی اور بربادی نہیں آتی۔ وہ مال اگر پورے طور پر صحیح زکات ادا کی گئی ہے تو چوری وغیرہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے سنایا کہ ایک شخص کے گھر چوری ہوئی، الماری کے اندر ایک ڈبہ تھا، اس ڈبے میں زیورات تھے اور زیورات کے درمیان میں ایک پٹلی تھی کپڑوں کی، اس میں بھی زیورات تھے۔ بڑی عجیب بات، چور آیا، اس نے الماری بھی کھولی اور ڈبہ بھی کھولا، ڈبے میں زیورات بھی تھے، زیورات کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ جو کپڑے کی پوٹلی تھی جس میں زیورات بندھے ہوئے رکھے تھے اس کو چورا کر کے لے گیا۔ بعد میں جب گھر والوں کو پتا چلا اور تحقیق حال ہوئی تو پتہ یہ چلا ڈبے میں جو زیورات تھے اس کی زکات ادا کی گئی تھی، اور کپڑے میں جو پوٹلی باندھ کر کے زیورات رکھے تھے اس کی زکات ادا نہیں ہوئی تھی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں جس مال کی زکات نہ ادا کی جائے اس مال کے ساتھ ہلاکت، تباہی اور بربادی شامل حال ہو جاتی ہے، اس کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔
خاتون سنانے لگی کہ میرے مکان کے نیچے ایک خان صاحب رہا کرتے تھے، ان کے یہاں ایک صاحب چندہ لینے کے لیے آئے۔ رمضان کے اندر زکوٰۃ، خیرات، صدقات کی وغیرہ کی رقمیں وصول کی جاتی ہیں۔ وہ چندہ مانگ رہے تھے، 100 روپیہ چندہ خان صاحب دے دیجئے۔ خان صاحب انکار کر رہے تھے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں نہیں دے پاؤں گا۔ وہ اصرار کر رہے تھے، یہ انکار کر رہے تھے، وہ نپٹ رہے تھے، یہ چھوڑا رہے تھے اپنے آپ کو۔ 100 روپیہ چندہ انہوں نے نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خاتون کہتی ہیں کہ گھر سے ان کے فون آیا اور پوتے کی طبیعت خراب ہوئی، ہسپتال لے جانا پڑا ایڈمٹ کرنے کے لیے۔ اب ان کے گلے کے اندر جتنا سارا پیسہ تھا خان صاحب نے اکٹھا کیا اور دکان بند کر کے جانے لگے۔ تو وہ خاتون اوپر سے نیچے آئی خان صاحب کے پاس، کہنے لگی خان صاحب اب آپ کے پاس پیسہ آ گیا؟ ابھی تک تو پیسہ نہیں تھا 100 روپیہ دینے کے لیے، زکوٰۃ کی رقم دینے کے لیے، محل کچل دینے کے لیے، اور اب آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے؟ سارا جھاڑ دھوڑ کر کے صاف کر کے لے جا رہے ہیں۔ میں خاتون تھی، وہ آپ سے مانگ رہے تھے، میری طبیعت چاہ رہی تھی، آپ نہیں دے رہے، میں دے دوں اس اللہ کے بندے کو، لیکن آپ نے دیا نہیں، آپ نے دیا نہیں۔ تو دین ایمانی بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کے دنیاوی بھی فائدے ہیں اور اخروی بھی فائدے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے بندے کا جب انتقال ہو جاتا ہے اور قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے، پٹرا لگا دیا گیا، مٹی لیپ دی گئی اور اس کے بعد پیر کے کانٹے وغیرہ بھی رکھ دیے گئے۔ جو قبر میں اتارنے والے تھے وہ باہر آ گئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، مٹی دے دی گئی، برابر کر دی گئی قبر۔ اب دعا پڑھنے کے بعد لوگ جانے لگتے ہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے وہ مردہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، وہ اپنے عیسیٰ اقربا دوست و احباب جو مٹی دینے والے آئے، ان کے جانے کی وجہ سے قدموں کی جو چاپ ہوتی ہے، قدموں کی جو آواز ہوتی ہے، وہ سنتے ہیں، ان کو سنائی دیتی ہے۔ ابھی فرشتے حساب کتاب لینے کے لیے آنے والے ہیں۔ اچھے اعمال ہیں، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، برے اعمال ہیں، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ آتا حدیث شریف میں اگر وہ بندہ نمازی ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کے دائیں جانب آ جاتی ہے، روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، روزہ اس کے بائیں جانب آ جاتا ہے، اور اعزاء اقربا کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنے والا ہوتا ہے تو یہ حسن سلوک اس کے بائیں کی آ جاتا ہے۔ اب عذاب کا فرشتہ اگر سرہانے سے آنا چاہتا ہے تو نماز اس کو منع کرتی ہے اور روکتی ہے، داہنے سے آتا ہے زکوٰۃ اس کو دور بھگاتی ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، صحیح صحیح اور پائی پائی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرتا تھا۔ اس طرف آنے کی اجازت نہیں ہے، ہٹو، یہاں گنجائش نہیں ہے۔ بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے، روزہ اس کو بھگاتا ہے، پائنٹی سے آنا چاہتا ہے، حسن سلوک اس کو دفع کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ قبر کے عذاب سے بھی بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اخروی جو عذاب ہے، الامان والحدیث، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں نے خطبے کے دوران قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اور خزانے کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبشرهم بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اور آگے دوسری آیت کریمہ ہے، یوم یحمى علیہا، ایک وہ دن آئے گا میدان محشر کا اور قیامت کا،
جس دن اس سونے اور چاندی کو تختی بنا کر کے تختی کی شکل میں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس کے بعد اسی آگ کی تختی سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اور اس کی پشت کو داغا جائے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا بما کنتم تکنزون۔ یہی وہ خزانہ ہے، یہی وہ مال ہے، یہی وہ دولت ہے، یہی وہ روپے پیسے ہیں جن کو گن گن کر کے اور جمع کر کر کے رکھتے تھے، یہ آج لے لو، اسی کا عذاب چکھو، فذوقوا بما کنتم تکنزون۔ شریف میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں وہ بندے جو اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے ہیں، کل یہی زکات کا جو مال ہے، زکات کی جو رقم ہے اور زکات کے جو خزانے ہیں، قبر کے اندر کالے ناگ کی شکل میں، کالے ناگ اور سانپ کی شکل میں آئیں گے، اور آنکھوں پہ دو سیاہ کالے دھبے ہوں گے، اور آنے کے بعد یہ سانپ گلے میں توق کی طرح لپٹ جائے گا، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اپنے تنوں کے ذریعے سے اس کے دونوں پانچوں کو اور جبڑوں کو پکڑے گا، اور پکڑنے کے بعد ڈسے گا، اور اس کے بعد کہے گا یہی وہ خزانہ ہے، یہی وہ مال ہے جس کی تم زکات ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جہنمیوں سے جہنم کے دن پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں ڈالے گئے؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے جہنم میں ڈالے گئے، ہم مسکینوں کو فقراء کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ان کی خبرگیری نہیں کرتے تھے، وہ مستحقین زکات میں سے تھے، ہم ان کی خبرگیری نہیں لیتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو لوگ انکار کرنے والے تھے، جو لوگ لہو و لعب میں مصروف رہنے والے تھے، ہم بھی ان لہوبازوں کی طرح منکرین زکات میں سے تھے، لہو و لعب میں مصروف رہنے والوں میں سے تھے، اس وجہ سے آج ہم جہنم میں ڈالے گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو خاتون آئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا سونے کے اس کنگن کی زکات تم نے نکالی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے زکات تو نہیں نکالی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ یہ سونے کے کنگن کل میدان محشر میں اور قیامت کے دن آگ کے کنگن بنا کر کے تمہارے ہاتھوں میں ڈالے جائیں؟ کہنے لگتی یا رسول اللہ نہیں چاہتے۔ ایک مرتبہ عورتوں کی جماعت کو مخاطب کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، زکات ادا کیا کرو، صدقات کا اہتمام کرو، کیونکہ جہنم کے اندر تمہاری جو کثرت دیکھی گئی ہے وہ اس وجہ سے دیکھی گئی ہے کہ تم زکات نکالنے کا اہتمام نہیں کرتی ہو، صدقات سے بے پرواہ رہتی ہو اور لاپرواہی برتتی ہو۔ تو میرے دینی ایمانی بھائیوں، نماز کی طرح، روزے کی طرح زکات بھی فرض ہے مالداروں کے اوپر جو صاحب نصاب ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے فضائل کو، اس کے فوائد کو دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے اور نہ ادا کرنے کے اوپر جو دردناک، المناک اور خوفناک عذاب بتائے
بتائے گئے ہیں، ہر اللہ کا بندہ اس کے بارے میں سوچے اور اپنے مالوں کا صحیح صحیح حساب کرے۔ آج وقت ہے حساب کرنے کا، اور حساب کر کے اللہ کے راستے میں دینے کا اور خرچ کرنے کا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ لوگ زکات کے مسائل کو پوچھا کرتے ہیں، پوچھنا بھی چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو تو معلوم بھی کرنا چاہیے۔ دنیا کی ساری چیزوں کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، اگر نہیں معلوم کرتے ہیں تو زکات کے بارے میں۔ ایک بات یاد آ گئی، وہ بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ زکات جو فرض ہے وہ صرف 2.5% فرض ہے۔ 100 روپے کے اوپر 2.5 روپیہ، اور 10,000 روپے کے اوپر 25 روپیہ، 1,00,000 کے اوپر 2,500۔ اسی ریشیو سے ہر آدمی اپنا حساب لگا لے کہ اس کے پاس کتنی رقم ہے، کتنی مالیت ہے، 2.5% کے اعتبار سے نکال دیں۔ 2.5% کچھ بہت زیادہ نہیں ہے۔ ہم آپ اس اعتبار سے سوچے، جو کچھ پیسہ ہے، جو کچھ مال ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، عطیہ اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ یہ سب کا سب اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ عقل کا فتور ہے، عقل کی کمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہم نے اپنے دستے بازو سے کمایا ہے۔ نہیں، 100 بار نہیں۔ تمہاری خوبصورت چہرے کی جلد کو دیکھ کر کے اور چمڑی کو دیکھ کر کے اللہ نے نہیں دیا ہے۔ تمہارے بازو کی طاقت کو دیکھ کر کے اللہ نے نہیں دیا ہے۔ تم سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت لوگ موجود ہیں، تم سے زیادہ عقل والے موجود ہیں، تم سے زیادہ طاقتور لوگ موجود ہیں، تم سے زیادہ علم والے پڑھے لکھے دانشور موجود ہیں۔ ان کے نصیب میں رزق نہیں آیا، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کی اس تقسیم کو تقسیم سمجھو، اس کے فیصلے پہ راضی رہو، اور یہ ذہن بناؤ، عقیدہ بناؤ، ایمان بناؤ، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے میں سے صرف 2.5% مانگ رہے ہیں تو کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے بھائی، یہ بھی ہو سکتا تھا ہم نے تم کو دیا ہے 1,00,000 روپیہ، 97,500 ہمیں دے دو، صرف 2,500 تمہارا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں اور سال بھر کے بعد آ کر کے مانگے، مولوی صاحب 1,00,000 روپیہ جو میں نے دیا تھا اس میں سے 2,500 آپ رکھ لو اور 97,500 ہم کو واپس کر دو، تو مجھے تو چو چرا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ بھائی 2,500 دے رہا یہی بہت ہے، 97,500 وہ تو چاہتا پورا مان لیتا۔ ہم بازار جاتے ہیں، ایک نگ ایک عدد تربوز خریدتے ہیں 5 کلو کا، گھر جب لاتے ہیں اور لا کر کے جب اس کو کاٹتے ہیں تو چھلکا 1 کلو نکل جاتا ہے، 20% نکل گیا، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کہ تکلیف ہوتی ہے؟ یہ نہیں چاہتا لاؤ چھلکا بھی کھا لیں، ہم قیمت دے کر کے لائے ہیں، 5 کلو میں وہ بھی شامل تھا، یہ 1 کلو نکل گیا ہے کہ نہیں، 20% نکل گیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی۔ مرغی لینے جاتا ہے، مچھلی لینے جاتا ہے، آلائش اس کی اندر کی جو ہے کہ نہیں، پکنے وغیرہ جو ہے، چیوٹے وغیرہ 20%، 25% نکل جاتے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں کہتا ہے گھر والوں سے کہ بھائی ہم مرغی لے کر کے آئے، اسی میں چمڑی بھی ڈال دو، اسی میں آلائش بھی ڈال دو، کچھ ضائع نہ جائے، سب کو پکا لو، کوئی برداشت نہیں کرے گا اس کو، ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی، 20%، 25% نکل گیا۔ ہم انار لاتے ہیں، سنترے لاتے ہیں، چھلکے اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ بھئی ایسے ہی اللہ پاک نے جو 1,00,000 روپیہ مثال کے طور پر ہم کو دیا ہے، یہ 2.5% مال کا میل کچیل ہے، مرغی اور مچھلی کی آلائش کی طرح اس کو سمجھو، وہ ہمارا نہیں ہے۔ وہ کس کا ہے؟ وہ مستحقین زکات کا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ انما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 قسمیں بیان کی گئی ہیں جن کو زکات کا مال دیا جائے گا. ان میں سب سے زیادہ بہتر سماج کے وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں صاحب نصاب نہیں ہیں اور زکات کے مال کے مستحق ہیں. اور ان میں بھی اپنے آئزہ اقربا جو رشتے دار ہیں ان کا خیال کیا جائے. ان کو دینے میں ڈبل اجر ملتا ہے. ایک تو زکات کی ادائیگی کا اور دوسرے صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے. ایسے ہی مدارس میں جو زکات بچوں کے واسطے دی جاتی ہے اس میں بھی ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک تو زکات کی ادائیگی کا اور دوسرے تحفظ دین و ایمان کا. یہ ایمان، اسلام، شریعت، قرآن اور حدیث کی تحفظ کا اور اس کو بچانے کا ایک سبب اور ذریعہ بن رہا. یہاں بھی ڈبل ثواب ملتا ہے. ہم تلاش کر کے دیں مستحقین زکات کو. اگر نہیں دیں گے ہماری اپنی عقبہ اور آخرت برباد ہوگی. اس کے دنیاوی فوائد کو بھی سامنے رکھیں، اخروی فوائد کو بھی سامنے رکھیں اور دردناک، خوفناک، المناک عذاب کو بھی سامنے رکھیں. عذاب قبر سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ مجھے بھی آپ سب حضرات کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.